ایسی باتیں کہنے سے جو ہے ایمان ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ کہ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہوتی ہے، ایسے الفاظ بولے ہوتے ہیں جس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ ایک شخص آ رہا تھا کافی دنوں سے، اس کے مسئلے ہو رہے تھے، اس کا کاروبار دن بدن پیچھے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا وہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی رحمتیں اور سلامتیاں ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پہ، ان کے صحابہ پہ، ان کے اہل بیت پہ، ان کے صحابہ پہ اللہ پاک کی رحمتیں ہیں، اللہ پاک کی قوتیں ہیں، جو یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ ایک تو مسئلہ یہ تھا کہ میری جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں تو وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ہر کسی کے سمجھ، مطلب ہر کسی کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے، وہ ہر کسی کی مرضی ہے، وہ دیکھے اپنے حالات۔ لیکن میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو آگاہی دینا کہ آج کل ایسے بھی پرابلم ہوتے ہیں، اس طرح سے بھی پرابلم ہوتے ہیں، یا یہ مسئلے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے لوگوں تک آگاہی پہنچانا کہ آج کل کے دور میں کیوں مسئلے ہو رہے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اب اس پہ جو ہمارے تجربات ہیں وہ ہم بتاتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بولیں کہ شریعت چھوڑ دیں یا یہ چھوڑ دیں۔ ہمارا مقصد لوگوں کو بولنے کا یہ ہوتا ہے کہ صحابہ والا عمل کریں۔ صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وہ جو ہے تلاوت قرآن کرتے تھے کثرت سے، نوافل کثرت سے پڑھتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور فرائض پورے کرتے تھے، تو ان پہ عمل کریں۔ ایک مسئلہ جو بتانا چاہ رہا تھا کہ آج کل کے دور میں جیسے مسئلے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ ایمان ان کا ختم ہو چکا تھا، کیونکہ انہوں نے ایسی باتیں کہی ہوتی ہیں، ایسی باتیں کہنے سے جو ہے ایمان ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسی باتیں انہوں نے کی ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے آتے ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہوتی ہے، جہاں ایسے الفاظ بولے ہوتے ہیں جس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ایک شخص آ رہا تھا کافی دنوں سے، اس کے مسئلے ہو رہے تھے، اس کا کاروبار دن بدن پیچھے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا تھا وہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر ابھی ہم نے اس سے بولا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی بیوی کو لے آؤ تو ہم دیکھتے ہیں۔ بولا صحیح، بڑا پریشان ہوں، آ رہا ہوں لیکن مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ تو ہم نے بولا بیوی کو لے آؤ، بیوی کو لے آیا وہ۔ اچھا بیٹے چیک کیا دونوں کو تو پتہ چلا کہ ان کی تو طلاق ہو چکی ہے، یہ ساتھ رہ رہے۔ تو ہم نے بولا کہ بھائی طلاق ہو چکی ہے، میرے ساتھیوں نے اس کو بتایا تمہاری تو طلاق ہو چکی ہے، ہم تمہارے کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ جاؤ، آپ ساتھ رہ رہے ہو۔ بہرحال اس نے، میں نکل گیا تھا جلدی، تو اس نے مجھے کال کی، مجھے بولا وہ سب ایسے بول رہے ہیں، سب نے چیک کیا اور سب بول رہے ہیں تمہاری طلاق ہو چکی ہے۔ اب کیا کروں، کیا مسئلہ ہے کہ میں نے تو طلاق کے الفاظ کہے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے اسے کچھ الفاظ بتائے کہ اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے الفاظ یا اس طرح کے الفاظ۔ بولا میں نے تو اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ کہے ہیں۔ تو میں نے بولا پھر آپ جو ہے مفتیان کرام سے رجوع کریں، ان کو وہ الفاظ آپ نے جو الفاظ بولے جو وہ بتائیں ان کو کہ میں یہ الفاظ بول چکا ہوں اور کئی مرتبہ بول چکا ہوں، وہ آپ بتائیں ان کو۔ تو وہ دیکھیں کیا کہتے ہیں آپ کو۔ ہمارے پاس طلاق آ رہی ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ساتھ رہ رہے ہو۔ اب مفتیان کرام سے پوچھو، پہلے ان سے مشورہ کرو کہ اس کا حل کیا ہے، ایسے الفاظ اگر میں نے بولے ہیں تو اس کا کوئی حل ہے تو بتائیں۔ تو آپ مفتیان کرام سے رابطہ کریں، وہ دیکھیں کیا بتاتے ہیں اس کا حل، تو پھر مجھے بتانا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں اس وقت جو اپنی بیویوں کے ساتھ تو رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایسے الفاظ بولے ہوئے ہیں جو طلاق کے زمرے میں آتے ہیں، جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔
پھر ان کو تجدید نکاح کرنی پڑتی ہے یا تجدید ایمان کرنی پڑتی ہے یا تجدید نکاح کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انہوں نے جو الفاظ بولے ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو. تو کئی ایسے بھی لوگ آئے جن کو ہم نے تجدید ایمان کروائی، تجدید نکاح کروائی، کیونکہ انہوں نے مانا کہ ہم نے یہ باتیں کی ہیں، ہم نے یہ کہا ہے، ہم نے اسے کیا ہے. یا کئیوں کو اگر ان کے ساتھ کوئی مولوی ہوتا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ اس کی تجدید ایمان کروا دینا، تجدید نکاح کروا دینا. تو بہرحال مسئلہ یہ سمجھانے کا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مسئلے ہوتے رہتے ہیں، تو ہر کسی کا اپنا مسئلہ الگ ہے. تو بہرحال آپ ہر کوئی اس حساب سے سوچے گا، اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، عمل کرنے کی توفیق دے. کیونکہ اب ایسے شخص جو ایسے لوگ وظائف پڑھتے ہیں، جہاں مثال وظائف پڑھتے ہیں یا وہ لوگ جو ہے تعویذ لیتے ہیں تو ان کو نقصان ہوتا ہے. کیونکہ آج کل بہت سے لوگ تہمتیں بھی لگاتے ہیں دوسروں پہ، اور تہمت لگانا کسی پہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ زنا سے بھی بڑا برا عمل ہے اور سود سے بھی برا عمل ہے تہمت لگانا کسی مسلمان پہ. تو بہت سے لوگ تہمتیں لگاتے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں. حدیث شریف میں آیا کہ تہمت لگانا جو ہے وہ بہت کبیرہ گناہ ہے، سود سے بھی بڑا گناہ ہے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہوگا، کیونکہ میرے سامنے بھی حدیث نہیں ہے کوئی جو میں صحیح کہوں. تو مفہوم یہ ہے حدیث شریف کا، کیونکہ مجھے ذرا زیادہ ہی احتیاط سے بات کرنی پڑتی ہے، ورنہ جو ہے نا میرے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے جو صرف فتویٰ گھڑنے کے پیچھے لگے ہوئے کہ ان کو کوئی موقع میرا ملے تو وہ فتویٰ لگوائیں میرے اوپر. تو اس لیے میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں کافی ان چیزوں میں، کہ الفاظ بھی پورے بولوں تاکہ کوئی ایسی بات نہ رہ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ جو ہے، حالانکہ میرا مقصد نہیں ہو، مفہوم بھی وہ نہیں ہو، لیکن وہ جو ہے وہ میرے پیچھے لگے ہوئے، طاق میں لگے ہوئے میری، یوں سمجھ لیں. تو اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ نگہبان ہوگا، اللہ سب کا حامی ہو، اللہ سب پہ رحم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.